شام ہوتے ہی میری ساس اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی اور صبح اپنے کمرے سے نکلتی تھی۔ سارا دن عورتیں اور بچے میری ساس کے پاس آتے رہتے تھے۔ وہ لوگوں کو تعویذ دیتی تاکہ ان کے مسئلے حل ہو جائیں۔ ایک رات میں نے ساس کے کمرے میں دیکھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ شام ہو چکی ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اب تم میں سے کسی نے شور نہیں کرنا اور مجھے ڈسٹرب بھی نہیں کرنا۔ میری ساس نے اونچی آواز سے کہا، امی ابھی تو بھائی کی شادی کو چند دن ہوئے ہیں، آپ کچھ دن تک ان سب معاملات کو رہنے ہی دیں، مہمان بھی گھر میں آتے رہتے ہیں۔ میری بڑی نند افرا نے جلدی سے کہا، میں نے بہت چھٹیاں کر لی ہیں، اب میں چھٹی نہیں کر سکتی، اسی لیے میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ صبح سے میری وہی پرانی روٹین ہوگی۔ انکار میں گردن ہلاتے ہوئے میری ساس نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ امی تو اس وقت اپنے کمرے میں چلی گئی ہیں، اب وہ کمرے سے باہر کب آئیں گی؟ میں نے اپنی چھوٹی نند افرا سے پوچھا۔ اب تو امی صبح ہی اپنے کمرے سے نکلیں گے، ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے مخصوص کمرے میں جا کر بیٹھ جائیں گی۔ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ امی کے مخصوص کمرے کی طرف بالکل نہیں جانا اور ان کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرنی۔ یہ سب امی کو بالکل بھی نہیں پسند۔ ہم دونوں تو اپنے گھر چلی جائیں گی، اب آپ نے ہی یہاں کے سب معاملات کو دیکھنا ہے۔ فروا نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، وہ اپنے کمرے میں کیا کرتی رہتی ہے؟ رات میں آرام بھی کرتی ہے یا نہیں؟ تجسس کے مارے میں نے پوچھ لیا۔ اس پر افرا نے مجھے جواب دیا کہ کوئی بھی شخص آرام کیے بغیر یعنی نیند پوری کیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ بھی رات کے کسی پہر میں نیند پوری کر لیتی ہوں گی، دن بھر تو آرام کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ افرا کا لہجہ بہت سخت تھا۔ سلیم بھائی، اپنی بیگم کو اچھی طرح سے سمجھا دینا کہ وہ امی کے معاملات زندگی سے دور رہیں، انہیں ہرگز ڈسٹرب نہ کریں۔ سلیم کو مخاطب کرتے ہوئے فروا نے کہا۔ سلیم نے فون بند کر کے جیب میں رکھا اور میری طرف متوجہ ہو گئے۔ میں تم سب کی باتیں سن رہا تھا، ابھی 4 دن ہوئے ہیں ہماری شادی کو، اس لیے تمہیں اس گھر کے رسم و رواج کے بارے میں علم نہیں ہے، اور فروا تمہیں سمجھا رہی ہے۔ ان کی باتیں اپنے ذہن میں رکھنا تاکہ تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میری طرف دیکھتے ہوئے سلیم نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ میری وجہ سے کوئی مسئلہ نہ بنے اور نہ ہی کسی کو کوئی تکلیف ہو۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا، لیکن میں بہت حیران ہو رہی تھی۔ فروا، افرا اور سلیم مجھے یوں ہی سمجھا رہے تھے جیسے میں بہت چھوٹی ہوں، اس ملک کے قوانین اور رسم و رواج کو نہیں جانتے۔ کل ہم دونوں اپنے گھر چلی جائیں گی، پھر آپ نے صرف سلیم بھائی کا اور امی کا خیال رکھنا ہے، بلکہ پورے گھر کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہوگی۔ آپ نے صرف گھر کا خیال رکھنا ہے، امی کیا کرتی ہے، ان سے ملنے کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اس سے آپ کا کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ افرا نے اپنے بیٹے کو سنا لیا تھا اور اب وہ مجھے سمجھا رہی تھی۔ میرے پاس سر ہلانے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ مجھے ان تینوں بہن بھائیوں کی باتیں بہت عجیب لگ رہی تھی۔ ایک تو مجھے اپنی ساس کی سمجھ ہی نہ آئی تھی، شام ہی سے وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ دروازے پہ بیل بجی تو سلیم اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ مجھے لگتا ہے امی نے انہیں بھی بلا لیا ہوگا، اس وقت عموماً وہ دونوں ہی آتے ہیں۔ سلیم کمرے میں واپس آئے تو فروا نے پوچھا، تمہارا اندازہ بالکل ٹھیک ہے، وہ دونوں ہی آئے ہیں، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، تم چائے بنا کر لے آنا اور پھر ان دونوں کے ساتھ مل کر رات کا کھانا بھی بنا لینا۔ کچن میں کام کرو گی تو تمہیں کچن میں رکھی ہوئی چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا، سلیم نے کہا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ایسا کرو کہ چائے بنا کر بھائی کو دے آؤ، پھر ہم مل کر کچن میں کھانا بنائیں گی، فروا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چائے بنا کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ سلیم فون پر گیم کھیل رہے تھے۔ کل سے میں آفس بھی جایا کروں گا، رات کو ہی میرے کپڑے تیار کر دینا۔ سلیم نے فون پر نظر جمائے مجھ سے کہا، آپ آفس چلی جایا کریں گے تو سارا دن میں گھر میں کیا کروں گی؟ بہت بور ہو جایا کروں گی۔ چائے ٹیبل پر رکھتے ہوئے میں نے فکر مندانہ لہجے سے کہا، تم بور مت ہونا، خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لینا، آفس تو جانا پڑے گا۔ میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے سلیم نے کہا، آپ چائے پی لیں، میں کچن میں جا رہی۔ سلیم کا مشورہ سن کر میں نے کہا اور کچن میں آ گئے۔ افرا کا بیٹا جاگ گیا تھا، وہ اس کے ساتھ مصروف ہو گئے۔ میں اور فروا کچن میں کھانا بنانے لگ گئے۔
میرے لیے کھانا بنانا بھی مشکل نہ تھا، کیونکہ میں اپنی امی کے گھر سے ہی کھانا بنانا سیکھ کر آئی تھی۔ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں نے گھرداری بھی سیکھی تھی۔ میری امی اس سلسلے میں بہت سخت تھیں۔ وہ بچیوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ گھرداری سکھانے پر بھی زور دیتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مجھے بہت چھوٹی عمر میں ہی گھر کے چھوٹے موٹے کام کروانا شروع کر دیے تھے، اور اب اللہ کا شکر تھا کہ گھر سنبھالنا میرے لیے کوئی مشکل نہ تھا۔ میری دونوں بڑی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، بھابھی بھی آ چکی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اپنی امی کا گھر پوری ذمہ داری کے ساتھ سنبھالا ہوا تھا۔ اسی لیے مجھے اس بات کا تو کوئی اندیشہ نہ تھا کہ میں اپنے سسرال میں گھر کے کام کاج کے سلسلے میں پریشان ہوں گی، لیکن یہاں کا عجیب قسم کی رسم و رواج مجھے پریشان کر رہے تھے۔ گھر کا ایک حصہ مخصوص تھا جس کی طرف کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا، حتیٰ کہ صفائی کرنے کے لیے بھی گھر کے اس حصے کی طرف جانے کی اجازت نہ تھی۔ شام ہوتے ہی میری ساس اپنے مخصوص کمرے میں جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ بہت پراسرار لگ رہا تھا۔ میری دونوں نندیں بھی بار بار مجھے ایک ہی بات سمجھا رہی تھی کہ مجھے اپنی ساس کے کسی معاملے پر توجہ دینے یا نظر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے ذہن میں ایک سوال گردش کر رہا تھا کہ میری ساس ایسا کون سا کام کرتی ہے جس کا ان سب کو اندیشہ ہے کہ میرے علم میں نہ آ جائے یا میں اپنی ساس کو پکڑ نہ لوں۔ لیکن میں یہ صرف سوچ ہی سکتی تھی، ان سے پوچھ نہیں سکتی تھی۔ کسی کے معاملات میں مجھے دخل اندازی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر انسان اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، تو پھر مجھے دوسروں کے بارے میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے خود کو مطمئن کرنے کے لیے کہا، لیکن بہت سی باتیں میرے ذہن کے ساتھ چپک کر رہ گئی تھی، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں۔ یہی سب سوچتے ہوئے مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا وقت تھا، اور میں کروٹیں بدل بدل کر تھک چکی تھی، اسی لیے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سلیم گہری نیند سو رہے تھے۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ آدھی رات ہو چکی ہے، صبح سلیم پہلے دن آفس جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ میری آنکھ ہی نہ کھلے۔ لیکن نیند تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ میں کمرے میں ٹہلنے لگی۔ جب میں کھڑکی کے پاس پہنچی تو مجھے کسی کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ اس وقت باہر کون ہو سکتا ہے؟ فروا اور افرا اپنے کمرے میں ہیں، اور امی بھی اس وقت اپنے مخصوص کمرے میں ہیں، تو باہر کون ہے؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے سوچا۔ باتیں کرنے کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ مجھے باتوں کی سمجھ تو نہ آ رہی تھی، لیکن یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ کوئی شخص فون پر باتیں کر رہا ہے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ کسی مرد کی آواز تھی، جبکہ میرے اندازے کے مطابق تو ہمارے گھر میں مرد صرف ایک سلیم ہی تھے، اور وہ بھی میرے سامنے سو رہے تھے۔ ہمت جمع کرتے ہوئے میں نے کھڑکی کا پردہ پیچھے کر کے باہر جھانک کر دیکھا تو ہمارے کمرے سے کچھ ہی فاصلے پر ایک درمیانی قد کا آدمی کھڑا تھا اور فون پر باتیں کر رہا تھا۔ باہر کی لائٹ بھی جل رہی تھی، اسی لیے وہ شخص مجھے نظر آ گیا۔ شکر ہے کہ کمرے کی لائٹ بند تھی، ورنہ وہ شخص بھی مجھے دیکھ سکتا تھا۔ فون بند کر کے اس نے اپنی جیب میں رکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ شخص کون ہے، اس کے بارے میں مجھے کسی نے کچھ کیوں نہیں بتایا۔ اب تو نیند آنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ مجھے تو اپنے سسرال والے بہت عجیب اور پراسرار لگ رہے تھے۔ میں دوبارہ بستر پر آ کر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر مزید کروٹیں بدلنے کے بعد آخر مجھے نیند آ ہی گئی۔ شکر ہے خدا کا، صبح میری وقت پر آنکھ کھل گئی۔ سلیم کے آفس جانے کے بعد افرا اور فروا کے شوہر بھی آ گئے اور انہیں اپنے ساتھ لے کر دونوں بہنیں پچھلے 1 مہینے سے میکے میں آئی ہوئی تھیں، کیونکہ ان کے اکلوتے بھائی کی شادی ہو رہی تھی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد تو میں بالکل خود کو اکیلا محسوس کرنے لگی، خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کر لیا۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ باہر صحن میں بہت سی عورتیں اور بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی باتوں کی آواز سن کر ہی میں نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ عورتیں کون ہیں اور یہاں پر کیوں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس طرف جانے کا راستہ ہی بند تھا۔ مجھے مین گیٹ سے دوسری طرف جانا پڑتا۔ یہ سب میرے لیے بہت حیرت انگیز تھا۔ فروا اور افرا کو ملنے کے لیے میری ساس
اس طرف آئی تھی اور دوبارہ اپنی مخصوص کمرے میں چلی گئی تھی۔ عورتیں تو بہت مطمئن انداز میں بیٹھی ہوئی تھی اور بچے ادھر ادھر کھیل رہے تھے۔ فروا اور افرا نے مجھے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ مجھے امی کی کسی معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے میں نے گھوم کر گھر کے سارے حصے کی طرف جانا مناسب نہ سمجھا۔ خود کو سمجھاتے ہوئے کھانا بنانے لگے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ رات کو سلیم سے اس بارے میں ضرور پوچھوں گی۔ دوپہر کے وقت جب آنٹی اپنے مخصوص کمرے سے باہر نکل آئے، وہ بہت تھکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لے آؤں؟ آپ بہت تھکی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ آنٹی کو دیکھتے ہی میں نے جلدی سے پوچھا، اس وقت مجھے چائے کی شدید طلب ہو رہی ہے، تمہاری بہت مہربانی، جلدی سے مجھے چائے بنا کر لا دو۔ صوفے پر بیٹھ کر آنکھیں بند کرتے ہوئے آنٹی نے جواب دیا۔ کچھ ہی دیر میں ان کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ تمہارا بہت شکریہ، تمہارے آنے سے میرے گھر میں رونق آ گئی ہے، آنٹی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس میں شکریہ والی کیا بات ہے؟ آپ مجھے بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ کو چائے بنا کر دوں۔ ابھی میں تھوڑی دیر آرام کروں گی اور پھر جلدی شام کا کھانا کھا لوں گی، تم کھانا جلدی تیار کر لینا۔ چائے پیتے ہوئے آنٹی نے کہا، سالن میں نے بنا لیا ہے، جب آپ کہیں گی میں اس وقت آپ کو روٹی بنا کر دے دوں گی۔ کیا آپ سلیم کے ساتھ رات کا کھانا نہیں کھاتی؟ ان کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ جس دن سلیم کو چھٹی ہوتی ہے اسی دن ہم دونوں ماں بیٹا اکٹھے رات کا کھانا کھاتے ہیں، ورنہ تم تو جانتی ہو شام ہوتے ہی میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ آنٹی نے جواب دیا، تم آرام کرنا چاہتی ہو تو تم بھی کچھ دیر آرام کر لو، چونکہ سلیم کے آنے میں ابھی کچھ وقت ہے۔ میں بھی آرام کرنے لگی ہوں، تھوڑی دیر بعد میں خود ہی کمرے سے باہر آ جاؤں گی، پھر تم مجھے کھانا دے دینا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے آنٹی نے کہا اور اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ مجھے بہت تجسس ہو رہا تھا کہ ہمارے گھر میں یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس گھر کو 2 حصوں میں بنایا گیا تھا، ایک حصہ اوپن تھا لیکن وہ گھر کے بیک سائڈ تھی، گھر کی فرنٹ سائڈ کو جالیاں لگا کر بند کیا ہوا تھا۔ بیک سائڈ پر جانے والے تمام راستوں پر بھی لوہے کے دروازے لگا کر تالے لگا دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے دونوں حصے بالکل الگ الگ ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا تو اب باہر کوئی بھی نہیں دکھائی دیا۔ میں سارا دن وقفے سے باہر جھانکتی رہتی، یہاں پر بہت سی عورتیں موجود تھیں لیکن اب وہ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے اس سلسلے میں سلیم سے بات کرنے کا پکا فیصلہ کر لیا۔ میں ہال میں آ کر بیٹھ گئی اور ٹی وی آن کر لیا تاکہ جب آنٹی اپنے کمرے سے باہر نکلے تو میں ان کے لیے جلدی سے کھانا بنا لوں۔ میں ٹی وی پر پروگرام دیکھ رہی تھی۔ جب آنٹی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی، انہیں دیکھتے ہی میں کچن میں چلی گئی اور جلدی سے ان کے لیے کھانا لے آئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تم تو بالکل میری بیٹیوں کی طرح میرا خیال رکھ رہی ہو، تمہارا بہت شکریہ۔ میں نے کھانا ان کے سامنے رکھا تو آنٹی نے مجھے دیکھتے ہی تعریف کر دی۔ میں آپ کی بیٹی ہی تو ہوں، اور کون ہوں بھلا؟ اپنے والدین کو تو میں چھوڑ آئی، اب آپ ہی میری ماں ہے۔ ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے میں نے کہا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تم بہت اچھی بچی ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت خوشیاں دے۔ آنٹی نے کھانا شروع کرتے ہوئے مجھے دعا دی، خوشی محمد اندر آ جاؤ۔ کھانا کھاتے ہوئے آنٹی نے آواز لگائی۔ دروازے سے اندر آنے والے شخص کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جسے رات کو میں نے فون پر باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ شخص گھر کے دوسرے حصے کی طرف تھا اور میرے کمرے کی کھڑکی اسی طرف کھلتی تھی۔ باجی یہ دیکھ لیں سامان سارا، میں لے آیا ہوں، یہ لسٹ ہے، اس لسٹ کو اچھی طرح سے چیک کر لیجیے گا، ساتھ میں قیمتیں بھی لکھی ہوئی ہے۔ مجھے نظر انداز کرتے ہوئے اس شخص نے جیب سے ایک پیپر نکال کر میز پر آنٹی کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، جو رقم میں نے تمہیں دی تھی وہ پوری ہو گئی نا؟ کم تو نہیں پڑے پیسے؟ آنٹی نے لاپرواہ انداز سے پوچھا، لسٹ کی طرف ایک نظر بھی نہ ڈالی تھی۔ جی اللہ کا شکر ہے، بلکہ کچھ پیسے بچ بھی گئے ہیں۔ جیب سے چند نوٹ نکال کر ٹیبل پہ رکھتے ہوئے اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے خوشی محمد، اب تم جاؤ اور جا کے آرام کرو، شام کو اپنے وقت پر آ جانا۔ آنٹی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اللہ حافظ کہتے ہوئے چلا گیا۔ میں خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ یہ شخص کون ہے اور میں نے اسے کیوں گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دی؟ میرے خاموش چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے آنٹی نے مجھ سے پوچھا۔
کوئی جواب دینے کے بجائے میں نے مسکرانے پر ہی اتفاق کیا۔ یہ بہت اچھا شخص ہے، ایسا سمجھ لو کہ میں اس پر سلیم کے بعد سب سے زیادہ اعتبار کرتی ہوں۔ آنٹی نے میری طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، اس کی بیوی بھی بہت اچھی ہے، دونوں اولاد کی بہت خواہش رکھتے ہیں، لیکن شادی کے 8 سال بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نہیں نوازا۔ لیکن میں انہیں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ کھانا ختم کرتے ہوئے آنٹی نے کہا۔ میں کھانے کے برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ میں باہر صحن کی تھوڑی سی سیر کر لوں، اس طرح کھانا بھی ہضم ہو جاتا ہے۔ سارا دن ایک ہی جگہ پر بیٹھ بیٹھ کر میں تھک جاتی ہوں۔ ایک لمبا سانس لیتے ہوئے آنٹی نے کہا اور باہر صحن میں چلی گئی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آنٹی کیا کرتی ہیں، وہ گھر میں آنے والی عورتیں کون تھی، یا وہ عورتیں ہمارے گھر میں کیوں آتی ہیں۔ میرے ذہن میں یہی سوال گردش کر رہے تھے۔ میں بہت بے چینی سے سلیم کا انتظار کر رہی تھی، لیکن مجھے اس بات کا خوف بھی تھا کہ سلیم ناراض ہی نہ ہو جائے۔ دونوں بہنوں نے مجھے بار بار ہدایت کی تھی کہ مجھے ان کی امی کے ہر معاملے سے دور رہنا ہے، لیکن میں انسان تھی، جو کچھ بھی دیکھ رہی تھی اس کے بارے میں جاننے کا حق رکھتی ہوں، کیونکہ میں اس گھر کا فرد بن چکی تھی۔ سلیم کے آنے سے پہلے ہی آنٹی اپنے مخصوص کمرے میں جا چکی تھی۔ شادی کی چھٹیوں کی وجہ سے آفس میں بہت سا کام جمع ہو چکا تھا، اسی لیے مجھے آنے میں بہت دیر ہو گئی۔ مجھے یہی اندیشہ تھا کہ اپنے کمرے میں جا چکی ہوں گی۔ سلیم نے انتہائی دکھ بھرے لہجے سے کہا، آپ ان کے کمرے میں جا کر ان سے مل لیں، اس میں ایسی پریشان ہونے والی کیا بات ہے۔ سلیم کو پریشان دیکھ کر میں نے مشورہ دیا، ایسی غلطی کبھی کرنا مت، ان کے کمرے میں جانے کی اجازت کسی کو نہیں۔ تمہیں فروا اور افرا نے یہ بات نہیں سمجھائی، اور اب میں ایک بار پھر تمہیں سمجھا رہا ہوں، ہم ان کی اولاد ہے، لیکن ہم میں کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کے کمرے میں جا سکیں، اسی لیے تم بھی یہ بات اپنے ذہن میں کبھی مت لانا۔ میرا مشورہ سن کر سلیم نے انتہائی دھیمے مگر سخت لہجے سے کہا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے ان کے کمرے میں جانے کی؟ آپ نے اور آپ کی بہنوں نے مجھے پہلے ہی سمجھا دیا تھا، لیکن میں یہ سمجھی تھی کہ یہ اصول صرف میرے لیے ہے، شاید آپ ان کے کمرے میں جا سکتے ہیں۔ سلیم کے چہرے پر غصے کے اثرات دیکھتے ہوئے میں نے جلدی سے کہا، نہیں، ان کے کمرے میں جانے کی اجازت کسی کو نہیں ہوتی۔ فیصلہ کن لہجے سے سلیم نے کہا، آپ بے فکر رہیں، میں کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ جب مجھے ایک بات کا پتہ چل گیا ہے تو پھر میں ایسی غلطی کیوں کروں گی جس پر آپ ناراض ہو جائیں؟ سلیم کا غصہ کم کرنے کے لیے میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھانا کھانے کے بعد کچن میں برتن سمیٹنے لگ گئی، جبکہ سلیم اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کھانے کے بعد تھوڑی دیر واک کرنی چاہیے، آپ تو فوراً بیڈ پر آ کر لیٹ جاتے ہیں، اگر تو ایسا ہی رہا تو میں بہت جلد موٹی ہو جاؤں گی۔ اپنے بیڈ روم میں جا کر میں نے سلیم سے کہا، مجھے تو بہت سخت نیند آ رہی ہے اور صبح میں نے آفس بھی جانا ہوتا ہے، اگر تم سمجھتی ہو کہ تمہارے لیے واک کرنا بہت ضروری ہے تو رات کے کھانے کے بعد باہر صحن میں جا کر واک کر لیا کرو، تمہیں کسی نے روکا تو نہیں ہے؟ سلیم نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے ایسا لگا کہ اگر میں باہر صحن میں جاؤں گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی امی کی پرائیویسی ڈسٹرب ہو جائے، تو آپ سب کو یہ بات اچھی نہ لگے، اسی لیے میں نے آپ سے پوچھنا مناسب سمجھا۔ سنجیدگی سے میں نے جواب دیا، اچھی بات ہے کہ تم نے مجھ سے پوچھ لیا، دن کے وقت باہر جانے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے، تم نے صرف گھر کے اندر ہی رہنا ہے، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت بھی ہو تب بھی تم گھر سے بلکہ ہال کے دروازے سے بھی باہر نہیں جا سکتی، لیکن شام کے بعد تمہیں باہر جانے کی اجازت ہے، صحن کے کسی حصے میں بھی جا سکتی ہو، جتنی دیر چاہے واک کر سکتی ہو۔ سلیم نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہوں۔ ڈرتے ڈرتے میں نے سلیم سے اجازت لی، کوشش کروں گا کہ تم سے ناراض نہ ہوں، تم ایسی ہی بات پوچھنا جس پر مجھے ناراض نہ ہونا پڑے۔ سلیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دن کو باہر سے عورتوں کی اور بچوں کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو باہر بہت سی عورتیں اور بچے موجود تھے۔ کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے کہا، امی کے پاس خواتین اپنی بیماریاں اور مسائل لے کر آتی رہتی ہیں، لیکن امی کسی مرد کو نہیں آنے دیتی، صرف عورتیں اور چھوٹے بچے ہی ہوتے ہیں۔ سلیم نے لاپرواہ انداز سے جواب دیا۔ وہ کیا کرتی ہیں؟ خواتین کے مسائل کیسے حل کرتی ہیں؟ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے میں نے پوچھ ہی لیا
کیا مطلب؟ کیسے کرتی؟ ان کے پاس علم ہے، طاقت ہے، اپنے علم کی بدولت ہی وہ لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں۔ غصے کا اظہار کرتے ہوئے سلیم نے جواب دیا، آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو تعویذ دیتی ہے اور ان پر دم کرتی ہے، جس سے ان کے مسائل اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بے یقین نگاہوں سے سلیم کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا، تم بالکل ٹھیک سمجھی ہو، ایسا ہی ہے، لیکن میں ایک بار پھر تمہیں کہوں گا کہ ان کی کسی مسئلے کے بارے میں تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں صرف اپنی ذات سے دلچسپی رکھنی چاہیے۔ ہر بار کی طرح ایک بار مجھے آنٹی کے معاملات سے دور رہنے کی ہدایت دی گئی۔ میں ابھی تو اس گھر کا فرد ہوں، اگر ان کے کسی معاملے کا مجھے پتہ چل جاتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ سلیم کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے غصے سے کہا، تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ تمہارا ان کی زندگی سے، ان کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف مجھ سے تعلق ہے۔ تمہیں میرے بارے میں جاننا چاہیے، دوسروں کے بارے میں کھوج لگانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ دھمکی دینے والے انداز سے سلیم نے کہا تو میں نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ سب مجھے کیوں منع کرتے ہیں، اور شادی سے پہلے مجھے اس بات کا علم نہ تھا کہ سلیم کی امی یہ کام بھی کرتی ہیں، اور نہ ہی رشتہ کروانے والی عورت نے ہمیں بتایا تھا۔ سلیم کے سامنے تو میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ آنٹی کا بھی میں دل و جان سے خیال رکھتی تھی، لیکن میں اس راز کو جاننا چاہتی تھی کہ مجھ سے کیا چھپایا جا رہا ہے۔ آنٹی شام ہوتے ہی اپنے کمرے میں کیوں چلی جاتی ہے؟ خواتین تو صرف دن کے وقت ہی آتی تھی، لیکن آنٹی کو تو گھر کے افراد سے بھی ملاقات کرنے کی فرصت نہ تھی۔ اپنی امی سے بھی میں نے سلیم کی امی کے اس کاروبار کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن وہ بھی لا علم تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ہم سے یہ چھپایا گیا تھا۔ خدمت خلق کرنا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اگر وہ کوئی نیک کام کر رہی ہے، لوگوں کی مدد کرتی ہیں، تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے تھا۔ میں اس بارے میں بہت سوچتی تھی، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کھوج لگا کر ہی رہوں گی۔ اس کے لیے میں مناسب وقت کے انتظار میں تھی۔ دن بھر عورتوں اور بچوں کا رش رہتا، ایسے میں تو کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلی تھی، یہاں تک کہ کبھی صحن میں بھی نہ گئی تھی، کیونکہ سلیم نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ چند دن کے لیے سلیم نے مجھے میری امی کے گھر بھی چھوڑ دیا، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں سسرال میں کام ہی کرتی رہتی ہوں اور اپنے میکے بھی نہیں جاتی۔ میں جانتی تھی کہ سلیم کو میری غیر موجودگی میں خود ہی کھانا بنانا پڑتا ہوگا، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی امی کے لیے بھی بناتے ہوں گے۔ اسی لیے میں چند دن ہی اپنی امی کے گھر رہ کر واپس آ گئی۔ سلیم کی امی کی وہی روٹین تھی، شام ہوتے ہی اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اکثر میں خوشی محمد کو بھی گھر میں داخل ہوتے یا گھر سے باہر جاتے دیکھتی رہتی۔ ایک دن تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب شام کے وقت خوشی محمد گھر میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے گھر کے اس حصے کی طرف جا رہے تھے جس طرف آنٹی کا مخصوص کمرہ تھا، اور میرا جانا بالکل منع تھا۔ آنٹی بھی اس وقت اپنے کمرے میں ہی موجود تھی۔ مخصوص فاصلہ رکھ کر میں نے ان کا پیچھا کیا، کیونکہ میں نے انہیں گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یہ بھی اللہ کا شکر تھا کہ باہر کی لائٹ بند تھی، ورنہ میں ان کا پیچھا نہ کر سکتی تھی۔ یہ سب کچھ بہت حیرت انگیز اور عجیب لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں آنٹی کے مخصوص کمرے کے باہر پہنچ کر اندر کے حالات جاننے کی کوشش کرتی، سلیم کی گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی تو میں جلدی سے واپس آ گئی۔ کچن میں آ کر کاموں میں مصروف ہو گئی، دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ سلیم نے مجھے گھر کے اس حصے کی طرف سے آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر نہ جانے کیا رد عمل ظاہر کرتے۔ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ سلیم نے مجھے گھر کے اس حصے کی طرف سے آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر نہ جانے کیا رد عمل ظاہر کرتے، کیونکہ انہوں نے مجھے بار بار منع کیا تھا کہ اس طرف نہیں جانا۔ بار بار بچ جانے پر میں دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی، لیکن میں ہمت ہارنے والوں میں سے نہ تھی۔ میں کھوج میں لگ چکی تھی اور مجھے یقین تھا کہ جلد ہی مجھے حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دے ہی دیا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا اور معمول کے مطابق آنٹی اپنے مخصوص کمرے میں جا چکی تھی۔ میں سلیم کا انتظار کر رہی تھی۔ جب سلیم نے کال کر کے بتایا کہ آج ایک ضروری کام کی وجہ سے وہ دیر سے گھر آئیں گے، میرے ذہن میں فوراً سے یہ خیال آیا اور میں نے اس پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔
محتاط قدم اٹھاتی میں گھر کے اس حصے کی طرف آ گئی جہاں پر جانے سے مجھے منع کیا گیا تھا۔ آنٹی کے مخصوص کمرے کا دروازہ بند تھا، لیکن کمرے کے اندر بہت کم روشنی والا بلب روشن تھا۔ احتیاط کے ساتھ میں نے جوتے اتار دیے تاکہ میرے قدموں کی آواز کسی کو سنائی نہ دے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے اندر سے آنے والی آواز پر توجہ دی۔ یہ آنٹی کی آواز تھی، وہ کسی اجنبی زبان میں کچھ پڑھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ تو کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ہمت کر کے میں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو حیرت سے میری آنکھیں کھلے کی کھلی رہ گئی۔ کمرہ بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ سرخ اور کالے رنگ کی دیواریں دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی۔ کمرے کی دیواروں سے انسانی کھوپڑیاں لٹک رہی تھی۔ آنٹی کمرے کے درمیان میں فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے سامنے آگ کا الاؤ دہک رہا تھا۔ خوشی محمد اور اس کے ساتھ آنے والی لڑکی کسی جانور کی ران کی ہڈی پکڑ کے آگ کے الاؤ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ آنٹی دونوں بازو کھولے، آنکھیں بند کیے، کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ اچانک سے آگ بہت زیادہ بھڑکنے لگی تو خوشی محمد نے جلدی سے ران کی ہڈی اس میں پھینک دی۔ ہر طرف گندی سی بو پھیل گئی۔ یہ عمل کامیاب ہوگا؟ کل وہ عورت آئے گی تو اسے بتا دینا کہ اس کی بہن کے داماد محمود کی ٹانگ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گی۔ میرا عمل کامیاب ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر تو میرے اوسان فتح ہو گئے تھے۔ یہ جاننے میں مجھے ذرا بھی دیر نہ لگی تھی کہ میری ساس کالے علم کی ماہر ہے اور وہ کالے جادو کے زور پر لوگوں کی زندگیاں برباد کر رہی ہے۔ رات بھر وہ عجیب و غریب عمل کر کے لوگوں کی ہستی بستی زندگیاں اجاڑنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی اور اپنی جیسی ہی شیطان عورتوں سے منہ مانگی رقم لے کر ان کے غلط کاموں میں ساتھ دیتی تھی۔ میں خاموشی سے واپس آ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی ساس کو بے نقاب کر کے رہوں گی۔ اس کے لیے میں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے رنگے ہاتھوں میری ساس خوشی محمد اور اس کی بیوی کو گرفتار کر لیا۔ یہ مجھے بعد میں علم ہوا تھا کہ خوشی محمد کے ساتھ اس کی بیوی بھی اس گھناؤنے جرم میں ملوث تھی۔ سلیم کے سامنے بھی اپنی امی کا اصل چہرہ آ گیا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی ماں کالے جادو کی ماہر ہے۔ وہ تو اپنی ماں کو کوئی بہت بڑی روحانی ہستی سمجھتے تھے۔ میں مطمئن تھی کہ کسی غلط کام میں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ اگر سلیم بھی اپنی امی کے جرم میں شریک کار ہوتے تو میں انہیں بھی چھوڑنے میں ایک لمحہ نہ لگاتے، لیکن میری طرح سلیم بھی حقیقت سے ناواقف تھے۔ عدالت نے تینوں کو 10 سال کی قید و مشقت سنا دی تھی۔ اپنی قید کے پہلے ہی سال آنٹی بیمار ہو کر اس دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ میں ان کی مغفرت کے لیے ہر لمحہ دعا گو رہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، اس لیے میں ان کے حق میں دعائیں مانگتی رہتی ہوں۔